ہم نے ثابت کیا ہے کہ فقہا مالکیہ کے نزدیک یہ مجمع علیہ حرام نہیں ہے، کیونکہ فقہا مالکیہ کے نزدیک یہ جائز ہے، وہ اسے جائز سمجھتے ہیں۔ اجماعی حرام وہ ہوتا ہے کہ جس کو آپ جائز سمجھیں تو آپ کافر ہو جاتے ہیں، غیر مسلم ہو جاتے ہیں۔ آپ میلادی ہوں، آپ حضور کے نور کو ماننے والے ہوں، یا غوث اعظم کہنے والے ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں بلند کرنے والے ہوں، لیکن پھر بھی کسی اجماعی حرام کو آپ جائز کہیں تو آپ غیر مسلم ہیں۔ اب ہمارے کچھ بزرگوں کے نزدیک غیر سایہدار تصویر حرام ہے، یعنی یہ جو بینرز بنائے ہوئے ہیں نا، یہ جو آپ نے میری تصویریں بازار میں لگائی ہوئی ہیں، میری تصویریں دیکھی ہے نا آپ نے بازار میں لگی ہوئی ہیں، صرف میری نہیں آپ کی بھی لگی ہوتی ہے، بہت سارے لوگوں کی لگی ہوتی ہے۔ کیا آپ کو پتا ہے احناف کے نزدیک یہ حرام ہے، شوافی کے نزدیک یہ حرام ہے، حنابلہ کے نزدیک یہ حرام ہے، صرف فقہائے مالکیہ کے نزدیک یہ جائز ہے، صرف مالکیہ کے نزدیک یہ جائز۔ اس پر ہم نے تفصیلی بحث کی، لیکن ہم تفصیل اس لیے نہیں کرتے کیونکہ لا تفصیل قبل اجتہادیات، اجتہادی مسائل میں مختلف فی مسائل میں تفصیل نہیں کی جاتی، فاسق نہیں کہا جاتا۔ شاید کسی نے ضرورت کے تحت عند ضرورہ مذہب غیر پر عمل کیا ہو، ہم نہیں جانتے۔ اگر کوئی اس بنیاد پر تصویر لگا رہا ہے تو اب ہم تفصیل نہیں کریں گے۔ اگر کوئی عدم علم کی وجہ سے، نہ جاننے کی وجہ سے تصویر لگائے ہوئے ہے تو ہم پر ضروری ہے کہ اسے فقط تنبیہ کریں کہ اپنے مذہب کو مطالعہ کر، اپنے مذہب کو اسٹڈی کرنا یہ علم ضروری ہے، فرض عین نالج ہے۔ تو فرض عین علم نہ پڑھنے کی وجہ سے وہ گنہگار تو ہے، لیکن ہم اس کی تفصیل نہیں کریں گے، ہم بتائیں گے کہ تیرے لیے ضروری ہے کہ تو ضروری علم پڑھ۔ اب بات سمجھ رہے ہیں؟ اس میں ہم نے ثابت کیا ہے کہ اگر غیر سایہدار تصویر اجماعی طور پر حرام نہیں ہے تو اسی سے تو قیاس کیا گیا ہے۔ اگر وہ اجماعی حرام نہیں ہے تو یہ ڈیجیٹل تصویر یہ اجماعی حرام کیسے ہو سکتی ہے؟ یعنی قیاس تو اسی پر کیا گیا ہے۔ پھر ہمارے کچھ بزرگوں نے کہا کہ امام نووی رحمہ اللہ نے اس کو اجماعی حرام لکھا ہے، تو اس کی وضاحت ہم نے بیان کی ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ کی ایک عبارت سے چند اکابر احناف علماء نے اس عبارت کو نقل کیا، اور ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی نقل میں خطا ہو جاتی ہے۔ حنفی شوافی کی کتابوں سے مسائل کو نقل کرے تو کبھی کبھی غلطی ہو جاتی ہے، اور پھر اسی کو آگے علماء نقل کرتے ہیں۔ لیکن جب ہمیں صراحتاً مالکیہ کی کتابوں سے دلائل مل گئے کہ ان کے نزدیک غیر سایہدار تصویر حرام نہیں ہے تو اب ہم اس کو حرام نہیں مانتے۔ لیکن چونکہ ہمارے بزرگ، ہمارے شیخ، ایک عظیم کامل عالم، ایک محقق حضور تاج شریعہ کے نزدیک یہ حرام ہے، اب ان کا کوئی مرید اس کو حرام سمجھتے ہوئے، جانتے ہوئے اس تصویر کو بنائے، ویڈیو بنائے یا اپنے موبائل کے ذریعے پکچر بنائے تو ہم پر واجب ہے اسے منع کریں، اور وہ گنہگار بھی ہے چونکہ وہ اسے حرام سمجھتا ہے۔ اگر ہم اسے منع نہیں کریں گے تو ہم خود گنہگار ہوں گے۔ اب بات سمجھ رہے ہیں؟ چونکہ یہ مسئلہ کیا ہے؟ مختلف ہی ہے۔ اب ایک اور بات بتاتا ہوں، کچھ گستاخوں نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمہ اللہ پر یہ اعتراض کیا کہ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ خود فرماتے ہیں لا تفسیق بالاجتہادیات، اجتہادی مسائل میں تفسیق نہیں کی جاتی، لوگوں کو فاسق نہیں کہا جاتا۔ کون کہتا ہے؟ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ لیکن اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ قوالی سننے والوں کو فاسق کہتے ہیں۔ اب بتائیں کیا اعلیٰ حضرت کے قول، ان کے اصول اور ان کے فتوے میں تعارض ہے یا نہیں؟ اب بدعقیدہ کا یہ ہم سنیوں پر اعتراض ہے۔ وہ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مختلف فی مسائل، بار بار فتح رضویہ میں یہ بات آپ کو ملے گی، اختلافی مسائل میں کسی کو فاسق نہیں کہا جاتا، لیکن اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ خود قوالی سننے والوں کو فاسق کہتے ہیں، آلات موسیقی کے استعمال کرنے والوں کو فاسق کہتے ہیں، فاسق بھی کہتے ہیں، فتوی فسق بھی دیتے ہیں۔ لیکن شیخ عبد الغنی نابلسی رحمہ اللہ جیسے عالم دین کو فتاوی رضویہ میں بار بار عارف باللہ لکھتے ہیں، سیدی لکھتے ہیں،
اور یہ کون عبد الغنی نابلسی ہیں؟ جنہوں نے آلات موسیقی کے جواز پر مکمل کتاب لکھی ہے. حنفی بزرگ ہیں، ابن عابدین کے اساتذہ میں سے پردادا استاد ابن عابدین کے، ابن عابدین شامی کے. عبد الغنی نابلسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ عارف باللہ بھی لکھتے ہیں، سیدی بھی لکھتے ہیں. گستاخوں نے اہل سنت پر یہ اعتراض کیا، اعلیٰ حضرت کی ذات پر یہ اعتراض کیا کہ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ فاسق بھی کہتے ہیں، پھر تعظیم بھی کرتے ہیں، یہاں تک کہ مشائخ کی چوچا کا احترام کرتے ہیں، انہیں ولی کہتے ہیں. وہ مشائخ کی چوچا جو قوالی کو جائز کہتے ہیں. اور میں آج کی مروجہ قوالی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اس قوالی کی بات کر رہا ہوں جو تمام شرائط کی پابندی کے ساتھ ہو. میں مخلوط محافل کی بات نہیں کر رہا. اس کی بھی وضاحت کر دوں، کسی کوئی پیر کا، مرشد کا اپنی مریدہ سے ملاقات کرنا اجماعی حرام ہے، خلوت میں ملنا اجماعی حرام ہے. اس پر اجماع ہے. پوری دنیا میں الحمدللہ ہماری تحریک کی ایسی بے شمار بہنیں ہیں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جو ہمارے سلسلے میں بیعت ہیں، لیکن آج دن تک کوئی بہن یہ نہیں کہہ سکتی کہ کبھی اس کی مجھ سے ملاقات ہوئی. ہم نہیں ملتے. کتنی بہنیں ایسی ہیں جنہوں نے بیعت ہی توڑ دی. انہوں نے کہا کہ پیر پکڑنے کا فائدہ کیا جب پیر ملتا ہی نہیں ہے. ایسے بھی لوگ ہیں نا، وہ کہتے ہیں ہمارے شیخ فلاں سفید ریش بزرگ، اتنے بڑے کامل صاحب کرامت بزرگ، وہ ملتے ہیں، یہ بڑا پیر آ گیا، بڑا متقی آ گیا کہ یہ نہیں ملتا. تو میں کہتا ہوں ہم ان پر اعتراض نہیں کرتے، ہم نہیں جانتے، شاید وہ اس کو گناہ سمجھ کر ملتے ہوں تو ان کی کوئی خامی ہوگی، لیکن چونکہ یہ اجماعی حرام ہے، اب اس مجمع علیہ حرام کو اگر کوئی جائز سمجھتا ہے تو وہ تو سنیت سے خارج ہے، کیونکہ یہ اجماعی حرام ہے. اس پر تمام مذاہب کا اجماع ہے. یہ جو پردہ ہے غیر محرم عورت سے، یہ پیر اور مریدہ کے مابین ہے. کوئی کہے کہ ہمارے پیر سب بہت پہنچے ہوئے ہیں، بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہیں پہنچے ہوئے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. اس پر میں تفصیل سے بات نہیں کرتا، یہ اجماعی حرام ہے. تو میں مخلوط محفلوں کی بات نہیں کرتا. وہ محفلیں جس میں عورتیں بھی بیٹھی ہیں، مرد بھی بیٹھے ہیں، نہ وہ محفلیں جس میں قوالی پڑھنے والا کفریہ کلمات کہہ رہا ہو، وہ محفلیں نہیں. میں کہتا ہوں کہ وہ محافل جو حقیقی مشائخ چشت اہل بہشت تمام شرائط کی پابندی کے ساتھ جو سماع کی محافل میں شرکت فرماتے تھے، میں ان محفلوں کی بات کر رہا ہوں. اب اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ فتوائے فسق بھی دیتے ہیں، فاسق بھی کہتے ہیں، اور پھر شیخ عبد الغنی نابلسی رحمہ اللہ جیسے اکابر بزرگ کا احترام بھی کرتے ہیں. تو ہم اہل سنت پر یہ اعتراض کیا گیا کہ بتاؤ فاسق کی تعظیم کرنے والے کا حکم کیا ہے. میں بزرگوں سے پوچھتا ہوں، اب بتائیے ہم اعلیٰ حضرت کا دفاع کیسے کریں. میں نے تمام اکابر اہل سنت بزرگوں کی بارگاہ میں یہ مسئلہ پیش کیا، بڑے بڑے مناظروں کی بارگاہ میں یہ مسئلہ پیش کیا، بتائیے کیسے دفاع کریں. کہا یہ بات ہمارے خیال میں کبھی آئی نہیں. بہت سارے لوگوں نے یہ کہا. اسی کا جواب ہے یہ مسئلہ کے اعتدال. اس کا جواب کیا ہے؟ سماعت سے جواب وہی اصول ہے جو میں نے بیان کیا. یاد رکھیے مفتی کا کام ہے لوگوں کو گناہ سے بچانا. اگر سرکار اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ سد الذرائع کی بنیاد پر، کیونکہ اعلیٰ حضرت فقط ایک عالم نہیں ہے، فقط ایک مفتی نہیں ہے، وہ مجدد بھی ہے، مجدد اعظم ہے. وہ جانتے تھے ایک وقت آئے گا ایسی موویز بنائی جائیں گی، موویز میں گانے ہوں گے، انہی گانوں کی طرزوں پر پھر لوگ نعتیں پڑھا کریں گے، کس قسم کے فتنے پوری دنیا میں پھیلیں گے. اسی لیے اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے اس میں شدت اختیار کی، اور یہ شدت اختیار کرنا مفتی کا حق ہے، وہ کر سکتا ہے. لیکن ہر ایرے غیر نتو خیرے کو اجازت نہیں ہے کہ وہ مشایخ چشت پر تنقید کرے، سیدوں کی توہین کرے اور کہے کہ فلاں سید فاسق ہے. کیونکہ ہمارے اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ خود ارشاد فرماتے ہیں سید اگر گنہگار بھی ہو تو اس کی تعظیم ضروری ہے. حتیٰ کہ سید اگر اصول اہل سنت سے بھی منحرف ہو جائے، یہ اور بات ہے کہ ایسا سید پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا، اس پر ہم بحث نہیں کرتے، لیکن ہم پر تعظیم واجب ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں
سیدوں کا احترام کرو. اور یہ احترام ہمیں کس نے سکھایا ہے؟ ہمارے اعلیٰ حضرت نے سکھایا. یہ تعلیم ہے اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کی. اب اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب جو ہم نے اپنے بزرگوں کی تعلیمات کی روشنی میں بیان کیا وہ یہ ہے کہ اگر کوئی مفتی اپنے فتوے میں شدت کرتا ہے تو ہم دیکھیں گے کس بنیاد پر کر رہا ہے. اگر وہ مسئلہ مختلف فی ہے اور وہ مفتی حلت کے قائل کسی عالم کا احترام کرتا ہے تو ہم سمجھ جائیں گے کہ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ یہ فتویٰ فسق صرف اسی پر لگا رہے ہیں جو قوالی کو حرام بھی سمجھتا ہے. قوالی کو حرام سمجھنے کے باوجود پھر بھی سنتا ہے تو فاسق ہے. علی جا فتویٰ کفر بھی معول ہوتا ہے. فتویٰ کفر کی بھی تعویل کی جاتی ہے کہ نہیں؟ بے شمار ایسے فتویٰ کفر ہیں جن کی ہم تعویل کرتے ہیں. یہ اصطلاحات مفتیان کرام جانتے ہیں, علماء جانتے ہیں. تو فتویٰ فسق کی تعویل کیوں نہیں کی جائے گی؟ تعویل کیا ہے بھائی؟ مجھے پیاس نہیں لگی ہوئی, رکھ دیں نیچے تو جو ہٹ رہے لوگوں اس کو ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں تو پانی کا بہانہ کیوں بنا رہے ہیں؟ اچھا میں کیا عرض کر رہا تھا؟ اگر اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ فاسق کہتے ہیں تو ہم ان گستاخوں کو یہی جواب دیتے ہیں جو اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ پر تنقید کرتے ہیں. ہم یہ جواب دیں گے کہ اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ مشائخ کی چوچا کو فاسق نہیں کہہ رہے, کیونکہ مشائخ کی چوچا اس کے جواز کے قائل ہیں. جو جائز سمجھ کر قوالی سنتا ہے اس کے لیے جائز ہے, اور جو ناجائز سمجھ کر سنتا ہے اس کے لیے ناجائز ہے. عبد الغنی نابلسی رحمہ اللہ کو عارف باللہ کہہ رہے ہیں, سیدی کہہ رہے ہیں, تو فاسق کی تعظیم نہیں کر رہے. اعلیٰ حضرت کا اپنا فتویٰ حرمت کا ہے کہ حرام ہے, لیکن چونکہ عبد الغنی نابلسی رحمہ اللہ وہ جائز سمجھتے ہیں تو اب یہ فتویٰ ان کے لیے نہیں ہے. اب وہ فاسق نہیں ہے, وہ گنہگار نہیں ہے, چونکہ وہ جواز کے قائل ہیں. تو چونکہ مسئلہ مختلف فی ہے, اجماعی حرام نہیں ہے. جو مسئلہ اختلافی ہو, مختلف فی ہو, اختلافی حرام ہو, اس میں اعتبار مرتکب کے اعتقاد کا ہوتا ہے. اب جو بدعقیدہ ہمیں کہے گا اعلیٰ حضرت فاسق بھی کہتے ہیں تو ہم کہیں گے مفتی کہہ سکتا ہے, مفتی شدت کر سکتا ہے. یہ مدرس کا کام ہے کہ جب وہ فقہ بیان کر رہا ہو, مسائل بیان کر رہا ہو, تو وہ مسائل کو کھول کر بیان کرتا ہے, تفصیل بیان کرتا ہے. مفتی شدت اختیار کرے تو وہ کسی بڑے فتنے کو روکنے کی وجہ سے کرتا ہے. اسی طرح اگر حضور تاج الشریعہ تصویر کو حرام کہتے ہیں تو اس میں بے شمار حکمتیں ہیں جو ہم نے اس کتاب میں بیان بھی کی ہیں. وہ کسی بڑے فتنے کو دیکھ رہے ہیں, لیکن کیا سرکار تاج الشریعہ تصویر بنانے والوں کو خلافت نہیں دیتے؟ ایسے بے شمار لوگوں کو میں جانتا ہوں جنہیں حضور تاج الشریعہ رحمہ اللہ نے خلافت بھی دی ہے, لیکن شدت بھی کرتے ہیں, اپنے ماننے والوں کو منع کرتے ہیں, سختی کرتے ہیں. بریلی شریف میں بہت بڑے پیمانے پر میرا استقبال کیا جاتا ہے, محبت کے ساتھ, اس قدر شفقت کے ساتھ لوگ پیش آتے ہیں اس آستانے کے بزرگ, لیکن ہمیں منع بھی کیا جاتا ہے تصویر نہ بنائیں. کیوں؟ یہ ان کو حق حاصل ہے. شاید وہ نہیں جانتے کہ ہم جواز کے قائل ہیں, لیکن خلافت بھی تو دیتے ہیں نا. تو کیا کسی فاسق کو خلافت دینا جائز ہے؟ تو ہم تعویل کیسے کریں گے؟ ہم یہی تعویل کریں گے کہ وہ اسی کو فاسق کو گنہگار سمجھتے ہوں گے جو اس کی حرمت کا قائل ہے اور پھر بھی تصویر بناتا ہے. اب بات سمجھ رہے ہیں؟ اس بنیاد پر تمام اہل سنت کا اتحاد پاسبل ہے. تمام اہل سنت متحد ہو سکتے ہیں. کوئی مدنی چینل والوں کو فاسق نہیں کہہ سکتا کہ یار یہ الیاس قادری صاحب فاسق ہیں, گنہگار ہیں, فاسق معلن ہیں, اعلانیہ فسق کر رہے ہیں. بھائی کیوں اعلانیہ فسق کر رہے ہیں؟ وہ اس لیے کہ انہوں نے ٹی وی جیسی لعنت کو پورے ہندوستان میں متعارف کرا دیا. اب کچھ نادان احباب ہمارے یہ جملے بھی استعمال کرتے ہیں کہ ٹی وی نہیں تھا تو ہم کہتے ہیں کیا یہ مسئلہ اجماعی ہے؟ نہیں, اختلافی ہے. اگر یہ مختلف فی ہے تو عام لوگوں کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ مولانا الیاس قادری صاحب کی تفسیق کریں اور دعوت اسلامی والوں کو فاسق کہیں. ہرگز نہیں. کیوں؟ کیونکہ مسئلہ اختلافی ہے. کوئی شخص شیخ الاسلام مدنی میاں رحمہ اللہ پر فتویٰ نہیں لگا سکتا, حافظ اللہ پر فتویٰ نہیں لگا سکتا. کیوں؟
کیونکہ مسئلہ اختلافی ہے. اسی طرح بے شمار ایسے مسائل ہیں، اگر ہم اس بات کو سمجھ لیں تو تمام اہل سنت کا اتحاد ہو سکتا ہے، تمام اہل سنت کا اتفاق ہو سکتا ہے کہ اختلافی مسائل کی بنیاد پر کسی کو فاسق نہ کہا جائے. ہاں کوئی مجمع علیہ حرام کو جائز سمجھتا ہے تو وہ گنہگار ہے، وہ کافر ہے. مجمع علیہ حرام کو اب دیکھیں فیس بک وغیرہ پر، سوشل میڈیا پر کچھ لوگ تصویر بھی لگاتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ فلاں گنہگار ہے. تو جب کہا جاتا ہے بھائی تم نے بھی تو تصویر لگائی ہوئی ہے، پروفائل پکچر لگائی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں ہم تم سے تو بہتر ہیں نا. جواب دیکھو کیا دیا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں ہم تم سے تو بہتر ہیں نا. کیسے بہتر ہو؟ وہ کہتے ہیں ہم کم از کم حرام تو سمجھتے ہیں، ہم حرام سمجھ کر تصویر لگاتے ہیں. تم حلال سمجھ کر لگاتے ہو، جو حرام کو حلال کر دے وہ تو کافر ہو جاتا ہے. کہتے ہیں جو حرام کو حلال کہہ دے تو ہم چلو کم از کم حرام تو سمجھتے ہیں. یہ جواب دیا جاتا ہے. ان نادان دوستوں کو یہ پتہ نہیں وہ مسئلہ اجماعی حرام کے لیے ہے، اختلافی حرام کے لیے نہیں ہے. یہ اختلافی حرام ہے. اگر اختلافی حرام کی وجہ سے کی بنیاد پر تم تصویر کو ناجائز سمجھتے ہو، اب تصویر لگاؤ گے تو تم گنہگار ہو. اب بات سمجھ رہے ہیں؟ اب اگر کوئی تصویر کے جواز کا قائل اپنے مرشد کی تصویر لگاتا ہے، کوئی حرمت کا قائل، وہ کہتا ہے تم حرام کا ارتکاب کر رہے ہو، وہ کہے گا بھائی تم نے بھی تو لگائی ہوئی تصویر. وہ کہے گا کم از کم میں حرام تو سمجھتا ہوں نا، زیادہ سے زیادہ گنہگار ہو جاؤں گا. کافر تو نہیں، تم تو کافر ہو گئے ہو، تم تو سنیت سے خارج ہو گئے ہو. تو اس کا جواب کیا ہے؟ بھائی یہ مسئلہ اجماعی حرام کے لیے ہے جس پر تمام کا اجماع ہے. اختلافی حرام میں اعتبار مرتکب کے اعتقاد کا ہوتا ہے. چونکہ تم حرام سمجھتے ہو، اب تم پر واجب ہے کہ تم اس تصویر کو ڈیلیٹ کرو، اور ہم پر واجب ہے کہ تمہیں منع کریں. اگر ہم تمہیں منع نہیں کرتے تو ہم خود گنہگار ہو جائیں گے، اور ہم اگر تصویر لگاتے ہیں تو ہمارے لیے جائز ہے. اب اس اصول کے تناظر میں تمام اختلافی مسائل جن کی بنیاد پر ہندوستان میں جہاں جہاں جاتا ہوں، ممبئی میں جاتا ہوں، بنگلور میں جاتا ہوں، حیدرآباد میں آتا ہوں، کشمیر میں گیا، دیگر شہروں میں جہاں جہاں پروگرامز ہمارے ہوئے ہیں، ہندوستان کے ہر نوجوان کا یہی مسئلہ ہے. اشرفی رضویوں کے خلاف باتیں کر رہا ہے، رضوی دعوت اسلامی کے خلاف بات کر رہا ہے، حالانکہ ہمارے بزرگوں، ہمارے اکابر کا یہ طریقہ کار نہیں تھا. اور فتویٰ کیا دے رہے ہیں؟ دلیل کیا ہے؟ میرے مرشد نے یہ فتویٰ دیا ہے، میرا مرشد یہ کہتا ہے. ہم اپنے مرشد کے خلاف نہیں جا سکتے. بھائی فقہی مسائل میں اپنے مرشد سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر فقہی مسئلے میں ایک شخص کہتا ہے یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے. بے شمار میرے موریدین جو اس سلسلے میں بیعت ہیں، میرے ذریعے سلسلہ علیہ چشتیہ میں بیعت ہیں، وہ مجھ سے اختلاف کرتے ہیں، بے شمار فقہی مسائل میں اختلاف کرتے ہیں. یہ ان کا حق ہے، عالم اختلاف کر سکتا ہے. اگر ایسی بات ہے کہ ہر شخص فقہی مسائل میں اپنے مرشد کے ہر فتوے پر عمل کرے تو ہند و پاک کے اکثر حنفی حضرات اپنے مرشد کے گستاخ ہیں. کیوں؟ تمہاری نماز غوث اعظم کی نماز کی طرح نہیں ہے. جتنے قادری رضوی ہیں ہمارے، تم تو غوث اعظم کی طرح نماز ہی نہیں پڑھتے، وہ تو حنبلی ہے، تم حنفی ہو. تو اپنے مرشد سے اختلاف کر رہے ہو کہ نہیں؟ پتہ نہیں کہاں سے یہ بات آ گئی ہمارے معاشرے میں. انہی فقہی بنیادوں پر تفسیق کی جاتی ہے، فاسق کہا جاتا ہے، اور ہمارا نوجوان بیچارہ پریشان ہے. وہ کہتے ہیں وہ فاسق، دوسرا کہتا ہے دوسرا فاسق، تیسرا کہتا ہے غیر مسلم. برطانیہ میں